تو صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہوا یہاں چلے گئے، انہوں نے 500 روپے دے دیا، وہاں چلے گئے مجلس، انہوں نے 1000 دے دیا، تو دھیرے دھیرے جو ہے بقول ہماری اماں بیچاری مرحومہ کے بچہ بٹیا بڑی ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا کچھ بچانا شروع کرو، تو وہ کرنا شروع کیا۔ اب وہ صاحب شادی کا وقت آ گیا تو ہم نے 2 لاکھ کا چیک کاٹا، کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ جمع گردت انگہی دریا شود، تو ہم نے کہا بھائی 20 سال سے 1000 2000 5000 جمع کرتے تب تو ہو گیا ہوگا 10-5 لاکھ، لڑکے بھیجا جاؤ 2-3 لاکھ روپیہ لے آؤ، چل کے زیور اور بینامہ دیں، وہ بیانہ دیں، وہاں سے اس کا فون آتا کھاتے میں پیسے ہی نہیں ہے۔ بڑا غصہ آیا، مگر آدمی ایسے تھے منیجر صاحب جو ساری وہ رکھے تھے، ہم وہ وڈرال والی جو مہر لگا کے آپ لوگ دیتے ہیں وہ سب لے کے پہنچ گئے منیجر صاحب کے آفس میں۔ اب منیجر صاحب اپنے ہی آدمی تھے، ہم نے کہا دیکھو، کہنے لگا ماموں بالکل تو ٹھیک ہے، چیک بک لائے ہیں آپ، کب کب آپ نے چیک کاٹا ہے؟ اچھا نہیں لائے کوئی بات نہیں ہے، سسٹم گھمایا کہ یہ دیکھیے فلاں تاریخ میں اتنا نکلا، فلاں تاریخ میں اتنا نکلا، فلاں تاریخ میں اتنا نکلا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جمع کرنا کمال نہیں ہے، شادی تک بچا کے رکھنا کمال ہے۔ یہی حال ہمارے اعمال کا ہے، ہمارے ثواب کا ہے۔ ثواب کمانا آسان ہے، مرتے دم تک بچا کے رکھنا مشکل ہے۔ اور کیسے جائے گا صلوات ایک منٹ میں نہیں جاتا ہے، آپ کو بتائیں۔ اور یہ جتنا سب ہو رہا ہے نا، سب ہوگا۔ ایک دن ہم جا رہے تھے تو ایک میسج تب سے آیا، یہ پہلی بار چوکی تھا اس لیے دھوکہ کھا گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے بچ گئے۔ تو اس میں آیا کہ آپ کے بجلی کے اس میں کیا گڑبڑ ہے اور 9 بجے تک آپ کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ ہاں گھبرا گئے، تو ہم نے اسی نمبر پہ کال کیا کہ بھیا کیسے کیا ہوگا، بیوقوف آدمی، پہلا واقعہ تھا۔ تو اس نے سمجھانا شروع کیا، آپ فلاں ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اچھا ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا اور اس کے بعد یوں کیجئے، یوں کر لیا۔ کہنے لگے وہ اب اپنا جو ہے وہ اے ٹی ایم کا اس میں نمبر لکھیے۔ میں نے کہا یار اس سے اے ٹی ایم سے کیا مطلب ہے؟ تب سمجھ میں آ گیا، تو خیر لکھا میں نے، 2 نمبر آگے پیچھے کر دیا۔ تو اس نے کہا نہیں پھر سے، ہم نے کہا سنو ہمیں بیوقوف نہ بناؤ۔ خیر وہ رکھ دیا۔ وہ دروگا جی تھے، ان کو فون کیا، میں نے یار ایسا ایسا ہوا، کہ اچھا۔ تو چیک ویک کر کے بتایا انہوں نے کہ وہ چھتیس گڑھ میں کہیں کا ہے لڑکا، یہ وہ سب کی حرکت یہی ہے، کچھ گیا تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے کچھ کرنا چھوڑیے مولانا صاحب، جب آپ کچھ گیا نہیں جانے، پتہ نہیں کیا ہے واقعی، اپنے آدمی تھے۔ دروگا جی نے کہا چھوڑیے جانے دیجیے، کچھ نہیں گیا ہے، کیا پالیسی ہے سرکار کی نہیں معلوم۔ صلوات بر محمد۔ تو اب بتاؤ اس میں منیجر صاحب اگر ہم اس کی بات پوری فالو کر لے جاتے، اگلا نتیجہ کیا ہوتا؟ ایک بٹن دباتے کیا ہوتا؟ سارا اکاؤنٹ۔ کوئی تعجب سے کہے گا یار ایک بٹن دبانے میں کیسے سارا اکاؤنٹ چلا جائے گا؟ 10 لاکھ روپیہ ہے، ایک اوکے دبانے میں چلا جائے گا؟ کہا جی ہاں سسٹم ہی ایسا ہے۔ یہ دنیا سمجھ میں آتا ہے نا؟ یہی حال ہمارے اعمال کا ہے، ایک بٹن دبانے پہ سب جا سکتا ہے۔ صلوات، سنیے سناتا ہوں، ایک بٹن دبانے پر سب چلا جائے گا۔ وسیعتاً ہوش میں آؤ، ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں۔ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حضرت پر روئے رلائے رونے والے کی شکل بنائے جنت واجب۔ من قال فینا بیتن بن اللہ فی الجنت بیتا، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا اللہ جنت میں ایک گھر عطا، ہم اس کے قائل ہیں، مخالف نہیں ہیں۔ آپ کا گھر بھی بن گیا ہے وسیع حسن صاحب، تمہارا تو یار اگر ایک قطرہ جو ہے وہ بدلے کے طور پر لیا جائے گا، ڈرم کے حساب سے تمہارا کھاتا ہوگا وہاں، اور وین اور آئی ٹی وی اور فلانا کل ملا کر کے لاکھوں کو تو رلا چکے ہوں گے اب تک۔ کہ وہ جمع چاہے جتنا کر دو، روح نکلتے تک باقی رکھنا ہنر ہے۔ تو کیسے نکلے گا؟ میں نے کہا ایک بٹن دبانے پہ نکل جائے گا۔ واقعی میں نے کہا سنیے، حساب و کتاب کے قرآن نے ہی کئی طریقے بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ترازو رکھ دیا جائے گا، ہے نا، ایک پرلے میں اچھے اعمال، ایک میں برے اعمال۔ ایک طریقہ یہ کہ جو فرشتے ہیں، دعائے کمیل میں ہے نا کہ 2 فرشتے کائے کے لیے ہیں، مما یکون منی لحفظ ما یکون منی، جو کچھ ہم صحیح غلط کر رہے ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ تو یہ پوری کتاب تیار ہو گئی نا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ کل کو سب کو اس کی کتاب دے دی جائے گی، جو بالکل زخیم ہو گئی ہے۔
کس کلاس تک پڑھا ہے؟ بولو. بی کام کیا ہے, بی ایس سی کیا ہے. ککشا 1 سے لے کے بی ایس سی تک کبھی ایسا ہوا سالانہ ایگزام میں, فائنل کی بات کر رہا ہوں, ٹیسٹ ویسٹ میں تو ہو سکتا ہے کر دیں, فائنل ایگزام میں کبھی پولیے کسی کے ساتھ ہوا کہ ماسٹر صاحب نے جو آنسر شیٹ دے دیو, گھر لے جاؤ جانچ کے لے آؤ, خود اپنا نمبر دو؟ قیامت میں اللہ آپ کو یہ بھی چھوٹ دے گا, ہے نا؟ آیت ہے نہیں ہے؟ اقرا کتابک, قرآن کی آیت, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھو اپنی ڈائری, آج اپنا حساب خود کرو. اتنی بڑی چھوٹ کائنات میں کوئی دینے والا نہیں ہے جو ارحم الراحمین ہمیں دے گا. خود ہی جانچ لو بھیا اگر تم کو کچھ ہے تو. اقرا کتابک, یہ آیت ہوئی. اب ڈائری مل گئی ہم کو, اب روایت نقل کرتا ہوں. آپ کی مثال کیوں دے وسیع صاحب؟ سوری میری مجلس کہاں گئی؟ تو وہ کہاں گیا؟ کربلا گیا تھا میں 3-4 بار. ہاں یہ تو کوئی ہے ہی نہیں یار, یہ لگتا ہے کاپی کسی اور کی ہے, رول نمبر میرا لکھ اٹھا ہے, چوک ہو گئی لگتا ہے. یہ چوک اللہ کے ہاں ممکن ہے, لیکن اب آدمی جب پھنستا ہے تو اپنی غلطی تو جلدی دیتا نہیں. یہ ہمارا سب کا مزاج ہے نا, تو وہاں بھی یہ حرکت, چونکہ مزاج وہی بنا ہوا ہے کہ اپنی بھی غلطی. ابھی اپنے لڑکوں کو آپ ڈانٹیے 100% غلطی نہیں, وہ کیا بتائیں پاپا اصل بات یہ ہے نا, وہ اس کو ڈال دے گا کسی کے اوپر. وجہ یہ ہے, علت یہ سب لوگ جھیلتے رہتے نہیں رہتے. تو یہ ہماری عادت بن چکی ہے اپنی خطا کو دوسرے پر ڈالنے کی. تو وہاں بھی وہی حرکت ہوگی. آدمی کہے گا یا رب لیس ھذا کتابی, اب یہ حدیث ہے, آپ کو آیت نہیں قرآن کی, آیت تو سنا چکا. لیس ھذا کتابی, یہ میری کتاب نہیں ہے, یہ میری ڈائری نہیں ہے, یہ میری آنسر شیٹ نہیں ہے. کیوں؟ فإنی لا ارى فیہ طاعتی, اس میں میری کوئی اطاعت دکھ ہی نہیں رہی ہے. وہ سب کہاں چلا گیا؟ وہ بیچارے کا جو ہے وہ رمضان میں پلٹتے میں اس کا ہاتھ پیر ٹوٹا تھا, میں صاحب جو ہے وہ پترکار کی وجہ سے پہنچ گیا, فوراً میں نے یہ کرا دیا, میں نے وہ کرا دیا, اور اس میں کوئی نام و نمود نہیں تھا, مگر یہاں درج ہی نہیں ہے. تو کہاں گئی؟ میری کتاب ہی نہیں ہے صاحب. لیس ھذا کتابی, یہ میری ڈائری. کیوں؟ فإنی لا ارى فیہ طاعتی, اس میں میری اطاعتیں کوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. آواز قدرت آئے گی, ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ, تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے, اس سے چوک نہیں ہوتی. آپ کی ڈائری ہے خان صاحب. حالانکہ اللہ میاں اسے تھوڑے کہیں گے ابے او خان, ہاں یہ بھی کہہ دیا جائے تو بہت ہے. صلوات محمد, ورنہ مجرم, خطا کار. ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ, تمہارا اللہ نہ بھولتا ہے نہ گڑبڑ کرتا ہے. آپ کی ڈائری ہے جناب. گئے کہاں؟ ذهب عملک باغتیاب الناس, بہت بڑھیا ماتم نوحہ خلوص سے پڑھ کے آئے تھے, اور اس کے بعد بس میں بیٹھے, بھٹریا پہنچتے پہنچتے سارا ثواب چلا گیا. کیوں؟ ذهب عملک باغتیاب الناس, وہ جو بیٹھ کے بس میں اس انجمن کی برائی کر رہے تھے, یار وہ پتہ نہیں وہ نوحہ خان کیسا تھا, سمجھا, اور پتہ نہیں کیسا ایسا ہو رہا تھا, اس کا منہ تو بعد میں ہوگا, تمہارے کھاتے سے گیا. صلوات در محمد اور ایک بات بتائیں, یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس چیز پر یقین ہو جائے ہمارا نا, تو آپ کو کہیے میں اسٹیمپ پیپر پہ لکھ دوں, ایک جھگڑا نہیں ہوگا. چاہے جتنا وسیع حسن کشش سنڈیلوی کو گالی دے, کشش سوائے مسکرانے کے کچھ نہیں کریں گے. چاہے جتنا جو ہے وہ وسیع حسن صاحب ان کو کہیں, ایک آدمی جواب نہیں دے گا. ارے یار پاگل بکنے دو کا کیا مطلب, کہ اسی کو سمجھاتا ہوں. یہ ذهب عملک باغتیاب الناس, قرآن میں ایک آیت ہے. صلوات بر محمد. قرآن کہتا ہے اذا حییتم, کیا ہے آگے, بتحیۃ, اگر تم کو کوئی کچھ ہدیہ تحفہ تحیت کچھ پیش کی جائے, البتہ بعض لوگ کے سلام کے بارے میں, لیکن جنرل بھی ہو سکتا ہے,
تو تم کو چاہیے کہ تم اس سے بڑھیا دو. مثلا کسی نے کہا سلام علیکم تو آپ کہیں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کسی نے کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اگر تم کو کچھ تحیہ وغیرہ کچھ ہو تو اس سے بڑھیا دو, اور نہیں گنجائش ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوان ہوا غفران, اب کہا جائے سب تو کہہ ڈالا. کہا اور دعا کم از کم اتنا ہی پلٹا دو, صلوات پر محمد. سمجھ گیا؟ تو اب جو ہے وہ وسیع حسن صاحب نے گالی دی اجمل کنتوری کو. سمجھ گئے آپ؟ تو وسیع حسن صاحب کے جتنے نیک اعمال تھے اول ہی کہاں ہیں, لیکن اگر کچھ بچ گیا تو کہاں چلا جائے گا؟ اجمل صاحب کے اکاؤنٹ میں. اجمل صاحب نے کہا وہ جاہل آدمی, وہ بے دین آدمی پگڑی لگا کر کے ادھر ادھر گھومتا ہے, جیسے انہوں نے کہا میرا بھی پلٹا ان کا بھی آ گیا. بولیے. تو اجمل صاحب نے عقل مندی کی کہ بیوقوفی کی؟ چالاک لوگ وہ ہے جو سن کے مسکرا کے چپ رہتے ہیں. صلوات. جانے میں نے کہا یہ چیز اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اگر ہماری کسی نے برائی کی ہے تو اس کے نیک اعمال ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں, تو آپ ادھار لے کے تو جلدی 50 روپیہ واپس نہیں کرتے, اور اچھا خاصا اس کا حج آ گیا تمہارے اکاؤنٹ میں, یار کیوں بیوقوفی کرتے ہو واپس کرنے کی؟ صلوات پر محمد. ایک مولانا صاحب تھے, بس ختم کیا, بس تمام, ہنسی مذاق ایک طرف, بہت ہو گیا. ایک مولانا صاحب تھے, ان کی کسی نے غیبت کر دی چوراہے پر. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ان کو بڑا مزہ آتا ہے. کشش بھائی آپ بہت اجمل کے ساتھ گھومتے, اجمل تو آپ کو ایسے ایسے کہہ رہے تھے, اس میں بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو. سمجھ گئے آپ؟ مولا نے وصیت میں اپنی کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, مل کے رہو, آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ, میں نے پیغمبر کو کہتے سنا ہے, عامت الصلاة وصلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام, دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز و روزہ سے افضل ہے. لیکن ہم یہ کام کرنے کے بجائے الٹا لکڑی لگا دیتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے امام نے فرمایا دین کو برباد کرنے والی یہ چیز ہے. تو کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے مولانا آپ کو کشش صاحب بڑا الٹا پلٹا بول رہے تھے, کیا آج کل کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ کچھ نہیں بولے. وہ بڑے آدمی تھے, زمیندار گھر کے تھے, باغات واغات سب تھے ان کے پاس. بلایا نوکر کو, کہنے لگے پارس یہاں آؤ. یہ تو نکل گیا پارس جو ہے, مطلب جو بھی نوکر تھا بلایا یہاں آؤ جی. کہنے لگے وہاں سے کچھ تھوڑے سے دسہری توڑ لو, وہاں سے مثلا جو ہے وہ چوسا توڑ لو, وہاں سے سمر بہشت لے لو, اور یہ لے لو. ہے پوری صاحب بھر کے بھیج دیا. قرآن نے کیا کہا, جب تم کو کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بڑھیا دو, یا کم از کم ویسے ہی دے دو, ہے نا. ابھی کہ چلے تو بھیجا, کہا جا کے میرا سلام کہہ دینا کشش صاحب کو, اور کہہ دینا کہ بھائی آپ نے جو ہدیہ بھیجا ہم وہ تو نہ پلٹا سکیں گے, جو میرے لائق ہے ایک وقت کھانا ہی کھا لیجئے. اب وہ تو تپا ہوا تھا ہی. کہنے لگے یار اس میں بھی مولانا کی کوئی چال ہے, ہاں کوئی شرارت ہے ان کی. اصل میں یہ آدمی پھنستا کب ہے؟ جب اپنے کو شہر میں سب سے زیادہ چالاک سمجھتا ہے. صلوات پر اس سے بچ گیا. اب وہاں سے میں نے آپ کو کیا تحفہ بھیجا؟ کہ لے بیٹا تم کو پتہ ہی نہیں تم نے کیا بھیجا ہے. مطلب کہ وہ وہاں ہماری برائی کر رہے تھے, اب غلط تھوڑی کر رہے, میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے. تو روایت کہتی ہے غیبت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اچھے اعمال اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. تو اب تمہارے کچھ تو نیکیاں رہی ہوں گی, تو میرے کھاتے میں آ گئی ہے, تو میں تمہاری برائی کر کے جو ہے بلا وجہ کیوں اپنا نقصان کروں؟ تو ایک وقت کا کھانا ہی میری طرف سے کھا لو. اگر یہ احساس ہو جائے نا تو سارا 12 بنکی مل کے آپ کو گالیاں دے گا, آپ مسکراتے رہیے گا, جھگڑا ہوگا ہی نہیں. صلوات بر محمد وآلہ. تو یہ سیکھ لے آدمی نا, اماموں نے کر کے بتایا ہے, سنا ہے آپ کو, بڑا مزیدار ہے. ایک دن جا رہے تھے, ایک آدمی لگا امام سجاد کو دیکھ کے گالی بکنے. تو غلام نوکر چاکر تھے, حضرت نے کہا سائڈ ہٹو. آئے اس کے پاس, کہنے لگے کہ
بہت سی باتیں ہیں جو ہماری تم لوگوں کے اوپر مخفی ہیں. مطلب جب آدمی نہیں پہچانتا تب بھی آؤ باؤ بکتا ہے، اور جب آدمی پریشان ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے تب بھی آؤ باؤ بکتا ہے. تو اللہ کا حاج ہے، کوئی ضرورت ہے تو بولو. روایت کہتی فاستحی الرجل، شیعو پہچانو تمہارے امام تم کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، وسیع حسن پہچانو اہل بیت تم کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. حضرت نے اپنی آبا اس کے اوپر ڈال دی، نوکر سے کہا گھر سے جا کے 1000 روپیہ لا کے دے دو اس کو دے دیا. جب چلنے لگے تو چلا کے کہتا ہے کہ اشہد انک من اولاد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں واقعاً آپ اولاد رسول ہیں. یہی دین سکھاتا ہے ایسا رہو سماج میں کہ جب چلو تو انگلیاں اٹھ جائیں واقعی یہ شیعہ ہے، واقعی یہ محب اہل بیت ہے. ان کے یہاں 3 صلوات بر محمد و آل بس.